عید الاضحیٰ صرف ایک تہوار نہیں بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی، اللہ کی اطاعت اور سنت نبوی کا زندہ پیغام ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ قربانی کی اصل حقیقت کیا ہے، سنت کے مطابق قربانی کیسے کی جائے، قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کیا جائے، صدقہ اور غریبوں کا حق کیا ہے، اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جو اکثر مسلمان عید پر کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، عید الاضحیٰ اسلامی سال کی سب سے عظیم عبادات میں سے ایک ہے۔ یہ صرف خوشی کا دن نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال قربانی یاد دلاتا ہے۔ جب ایک باپ اللہ کے حکم پر اپنی سب سے محبوب چیز قربان کرنے کا ارادہ کیا اور ایک بیٹے نے بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان پیش کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، اس عظیم واقعے کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے قربانی کو مشروع فرمایا۔ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مسلمان صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ عبادت انسان کے دل میں تقوی، عاجزی، محبت اور اخلاص پیدا کرتی ہے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر مال موجود ہو اور وہ مالی طور پر استطاعت رکھتا ہو، اس پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف امیر لوگوں کے لیے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے قربانی کو عبادت بنایا ہے، صرف رسم نہیں۔ سنت کے مطابق قربانی کے لیے جانور کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ بیمار، بہت کمزور، اندھا یا لنگڑا جانور قربانی کے لیے مناسب نہیں۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں بہترین چیز پیش کی جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورت اور صحت مند جانور قربان فرمایا کرتے تھے۔ قربانی کے جانور کے ساتھ حسن سلوک بھی سنت ہے۔ افسوس کہ آج بعض لوگ جانوروں کو صرف نمائش کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ اسلام جانوروں پر رحم کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو ذبح کرتے وقت بھی نرمی اختیار کرو، چھری تیز کرو اور جانور کو تکلیف نہ دو۔ عید کے دن سب سے پہلے نماز عید ادا کرنا سنت ہے۔ نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا اور واپسی پر قربانی کے گوشت سے کھانا بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہے۔ عید کی صبح جلدی اٹھنا، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ جانا بھی سنت ہے۔ تکبیر تشریق بھی عید الاضحیٰ کی اہم عبادت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر ولہ الحمد۔ یہ تکبیرات مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا کرتی ہیں۔ افسوس کہ آج بہت سے لوگ ان سنتوں سے غافل ہیں اور صرف ظاہری تیاریوں میں مصروف رہتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا محتسب ہے، اور ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور دوستوں کے لیے، اور ایک غریب اور محتاجوں کے لیے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ خوشی کے دن غریبوں کو فراموش نہیں کیا جاتا۔ عید صرف امیروں کی خوشی نہیں ہوتی بلکہ ہر مسلمان کی خوشی ہے۔ صدقہ اور خیرات کی اہمیت بھی عید کے دنوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ صرف جانور خریدنے پر سارا زور لگا دیتے ہیں لیکن کسی غریب کی مدد نہیں کرتے، حالانکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کے چہروں پر خوشی لانا بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ اگر کسی کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے تو ان کی مدد کرنا، ان تک گوشت پہنچانا اور ان کے بچوں کو خوشی دینا یہ بہت بڑا اجر رکھتا ہے، اور یہی وہ اخلاق ہے جنہوں نے اسلام کو دنیا بھر میں پھیلایا۔ عید الاضحیٰ ہمیں اتحاد، محبت اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ یہ دن نفرتیں ختم کرنے، رشتے جوڑنے اور دل صاف کرنے کا دن ہے۔ بہت سے لوگ سال بھر ناراض رہتے ہیں، لیکن عید بہترین موقع ہے کہ معاف کر دیا جائے اور نئے سرے سے تعلقات بہتر بنائے جائے۔
قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں دوستو، اصل قربانی اپنے نفس کی قربانی ہے۔ حرام کمائی چھوڑنا، جھوٹ چھوڑنا، تکبر چھوڑنا، گناہوں سے توبہ کرنا، یہی اصل روح ہے قربانی کی۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں قربانی میں بعض اوقات مقابلہ بن گیا ہے۔ لوگ جانوروں سے زیادہ اس کی ویڈیوز اور قیمت دکھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، حالانکہ اسلام اخلاص سکھاتا ہے، دکھاوا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں سادگی، محبت اور عاجزی کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیدیں تکبر، شور شرابے یا فضول خرچی سے پاک ہوتی تھی۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم عید کو دوبارہ سنت کے مطابق منائیں۔ بچوں کو بھی قربانی کا اصل مقصد سمجھانا ضروری ہے۔ انہیں صرف نئے کپڑے اور کھانوں تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ حضرت ابراہیم کی قربانی کا سبق بھی دیا جائے تاکہ نئی نسل اسلام کی روح کو سمجھ سکے۔ اسی طرح صفائی کا خاص خیال رکھنا بھی اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ قربانی کے بعد جگہ کو صاف رکھنا، آسائشوں کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانا اور دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بننا ایک ذمہ دار مسلمان کی نشانی ہے۔ بہت سے لوگ عید کے دن فضول خرچی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسلام ہمیں اعتدال سکھاتا ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس میں غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کا بھی حصہ ہے۔ اس لیے عید کے دن سخاوت اور نرمی اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے، قربانی کا سب سے اہم حصہ نیت ہے۔ اگر نیت خالص ہو تو چھوٹی قربانی بھی اللہ کے ہاں بڑی بن جاتی ہے، لیکن اگر دل میں ریاکاری ہو تو بڑی سے بڑی قربانی بھی بےمانی ہو جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ دراصل ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے، ہمیں اپنے نفس پر قابو پانا سکھاتی ہے، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کر دے۔ اور جب ایک مومن سچے دل سے اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے تو یہ صرف ایک عبادت نہیں رہتی، بلکہ اس کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جب ایک سچا مسلمان قربانی کرتا ہے تو صرف ایک جانور ذبح نہیں کرتا، بلکہ اپنے اندر چھپی ہوئی برائیوں کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے دل کا جائزہ لیتا ہے کہ کہیں اس میں تکبر تو نہیں، کہیں حسد تو نہیں، کہیں لوگوں کے لیے نفرت تو نہیں، کیونکہ اللہ صرف ظاہری عمل نہیں دیکھتے بلکہ دلوں کی کیفیت بھی دیکھتے ہیں۔ قربانی کے ایام ہمیں صبر اور شکر دونوں سکھاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مالی مشکلات کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ وہ قرض لے کر نہیں بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق عبادت انجام دیتے ہیں۔ اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اللہ انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ پیارے دوستو، آج کل ایک غلط سوچ یہ بھی عام ہو گئی ہے کہ قربانی صرف ایک رسم بن چکی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کے بجائے پیسے صدقہ کر دینا کافی ہے، لیکن یاد رکھیے، قربانی ایک الگ عبادت ہے اور صدقہ ایک الگ عبادت۔ صدقہ اپنی جگہ بہت عظیم عمل ہے، لیکن قربانی کی اپنی اہمیت اور فضیلت ہے جو سنت ابراہیمی سے جڑی ہوئی ہے۔ البتہ قربانی کے ساتھ ساتھ صدقہ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا اور یتیموں کا خیال رکھنا بہت بڑا اجر رکھتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب مہنگائی نے بہت سے گھروں کی خوشیاں کم کر دی ہیں۔ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو سال بھر گوشت نہیں کھا پاتے۔ کئی خاندان ایسے ہیں جو عید کے دن بھی خاموشی سے اپنے حالات چھپاتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان ان تک خوشی پہنچا دے تو یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ اسلام صرف عبادت کا نہیں بلکہ انسانیت کا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ غریبوں، مسکینوں اور کمزور لوگوں کا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ عید کے دن اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، شاید کوئی پردیسی خاموشی سے تکلیف میں ہو، شاید کسی بیوہ کے گھر چولہا نہ جلتا ہو، شاید کوئی یتیم بچہ نئے کپڑوں کی خواہش دل میں چھپائے بیٹھا ہو۔ اگر آپ ان کے چہروں پر مسکراہٹ لے آئیں تو یہ بھی عید کی روح ہے۔ اسی طرح قربانی کے وقت صفائی اور نظم و ضبط کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اسلام طہارت اور پاکیزگی کا دین ہے۔
بدقسمتی سے بعض جگہوں پر عید کے بعد گندگی کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، جس سے ماحول شدید خراب ہوتا ہے اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ دوستو، ایک ذمہ دار مسلمان کو چاہیے کہ وہ صفائی کا خاص خیال رکھے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ قربانی کے جانور کے انتخاب میں بھی یہ نیت اہم ہوتی ہے۔ بعض لوگ صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے مہنگے جانور خریدتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک قیمت نہیں بلکہ اخلاص کی اہمیت ہے۔ اگر کوئی شخص کم قیمت لیکن حلال اور صحیح جانور خالص نیت سے قربان کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے قربانی سے پہلے انسان کو اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے۔ ریاکاری، غرور اور دکھاوے سے بہت حد تک بچنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات انسان ظاہری عبادت کو تو بہت کرتا ہے لیکن دل اللہ سے دور ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا ایک خوبصورت پہلو خاندانی محبت بھی ہے۔ اس دن خاندان اکٹھا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں، لیکن افسوس کہ آج بہت سے رشتے موبائل فون اور دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں۔ لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے دور ہیں۔ عید بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ہاتھ چومیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی خدمت کریں۔ ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ اگر ایک شخص بڑی قربانی کرے لیکن والدین کو تکلیف دے تو اس کی عبادت اس کا حسن کم کر دیتی ہے۔ اس طرح بچوں کو بھی عید کے اسلامی آداب سکھانا ضروری ہے۔ انہیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ عید صرف کھانے پینے یا گھومنے پھرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ جب نئی نسل قربانی کی اصل روح سمجھے گی تب ہی معاشرہ بہتر بنے گا۔ عید کے دن تکبر اور فضول مقابلے سے بھی بچنا چاہیے۔ کبھی کپڑوں کا مقابلہ، کبھی جانوروں کا مقابلہ، کبھی دعوتوں کا مقابلہ، یہ سب چیزیں عید کی اصل روح کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اسلام سادگی اور عاجزی سکھاتا ہے۔ اور دوستو سوچئے، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر سوال اٹھاتے، اگر حضرت اسماعیل ڈر جاتے، اگر وہ اپنی محبت کو اللہ کی رضا پر ترجیح دیتے تو آج قربانی کی عظیم سنت دنیا میں موجود نہ ہوتی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے لیے قربانی دینے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ کئی لوگ قربانی کے دن صرف دنیاوی خوشیوں میں مصروف رہتے ہیں لیکن نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، حالانکہ عبادت کا اصل مقصد اللہ کے قریب ہونا ہے۔ اگر عید گزر جائے اور انسان کی نماز نہ بدلے، اس کا اخلاق نہ بدلے، اس کی زندگی نہ بدلے تو اسے اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے لیے قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ اس لیے قربانی ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا بھی سکھاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حالات نہیں دیکھے، صرف اللہ کے حکم کو دیکھا، اور یہی ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے۔ آج امت مسلمہ کو اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ ایمان، اخلاص، قربانی، اتحاد اور محبت کی ضرورت ہے۔ اگر مسلمان واقعی قربانی کی روح کو سمجھ لیں تو معاشرے سے نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں، غریبوں کی مدد ہو سکتی ہے اور دل اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ اور یہی وہ پیغام ہے جو عید الاضحیٰ ہر سال ہمیں یاد دلانے کے لیے آتی ہے۔ یہ پیغام صرف جانور ذبح کرنے تک محدود نہیں بلکہ پوری زندگی کی تربیت کرتا ہے۔ قربانی انسان کو سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ جب ایک مسلمان اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کے فیصلے بدل جاتے ہیں، اس کا کردار بدل جاتا ہے۔ اسلام ہمیں ہر معاملے میں توازن کی تعلیم دیتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی خوشی منانا بھی سنت ہے اور عبادت کرنا بھی سنت ہے، لیکن افسوس کے بعد لوگ خوشیوں میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ نمازیں، ذکر اور دینی آداب سب بھول جاتے ہیں، حالانکہ حقیقی خوشی وہی ہے جس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن بھی اللہ کا ذکر کثرت سے فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے محبت سے ملتے، بچوں پر شفقت فرماتے، غریبوں کا خیال رکھتے اور امت کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے۔
یہی وہ خوبصورت تعلیمات ہیں جنہیں آج دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عید ہمیں شکر گزاری کا درس بھی دیتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گھر نہیں، کھانا نہیں، سکون نہیں۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، صحت، خاندان، رزق، ایمان، یہ سب اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں، اور جو شخص شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے عید کے دن صرف ظاہری تیاری نہ کریں بلکہ دل سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ 2 رکعت نفل پڑھیں، دعا کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور سوچیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کر کتنا بڑا انعام دیا ہے۔ دوستو، قربانی کی ایک اور بڑی حکمت ایثار ہے، یعنی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ جب ایک مسلمان اپنے گوشت میں سے غریب رشتہ داروں، پڑوسیوں کا حصہ نکالتا ہے تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، معاشرہ مضبوط ہوتا ہے اور نفرتیں کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق بہت اہم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے پڑوس کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ دے دیا جائے گا۔ سوچئے اسلام کس قدر خوبصورت دین ہے جو عید کی خوشیوں میں بھی دوسروں کو شامل کرنا سکھاتا ہے۔ اگر آپ کے آس پاس غیر مسلم پڑوسی بھی رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی اس نے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اسلام محبت، امن اور اچھے کردار کا دین ہے۔ بعض اوقات ایک اچھا اخلاق وہ اثر پیدا کر دیتا ہے جو لمبی گفتگو بھی نہیں کر پاتی۔ عید الاضحیٰ نوجوانوں کے لیے بھی ایک عظیم پیغام رکھتی ہے۔ آج کی نوجوان نسل سوشل میڈیا، فضول مشاغل اور دنیاوی دوڑ میں اتنی مصروف ہو چکی ہے کہ روحانی سکون کھوتی جا رہی ہے۔ قربانی کا پیغام نوجوانوں کو یاد دلاتا ہے کہ زندگی صرف دنیا کمانے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی بندگی کا نام ہے۔ اگر نوجوان اپنی خواہشات پر قابو پانا سیکھ لیں، نماز کی پابندی کریں، والدین کی عزت کریں اور حلال راستہ اختیار کریں تو ان کی زندگی بدل سکتی ہے، اور یہی قربانی کی اصل روح ہے۔ اپنے نفس کو اللہ کے تابع کرنا۔ اس طرح خواتین کا کردار بھی عید میں بہت اہم ہوتا ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت، احترام اور مقام عطا کیا ہے۔ عید کے دن گھروں کی رونق، بچوں کی خوشی اور خاندان کی محبت میں خواتین کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اگر گھر کی خواتین دینی ماحول پیدا کریں، بچوں کو سنتیں سکھائیں اور سادگی اختیار کریں تو گھر جنت جیسا بن سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج بعض لوگ عید کو صرف فیشن، نمائش اور فضول خرچی تک محدود کر دیتے ہیں۔ مہنگے کپڑوں، غیر ضروری اخراجات اور دکھاوے کی دوڑ میں اصل مقصد کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادگی کو پسند فرمایا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ خوشی نہ مناؤ، بلکہ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ خوشی بھی حدود کے اندر ہو۔ ایسی خوشی جس میں کسی کو تکلیف نہ ہو، گناہ نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو اور اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ دوستو، ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ قربانی صرف ایک دن کی عبادت نہیں بلکہ یہ پورے سال کے لیے انسان کی تربیت کرتی ہے۔ اگر ایک شخص قربانی کے بعد بھی جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کے حقوق مارتا ہے، نماز چھوڑتا ہے اور گناہوں میں مبتلا رہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ قربانی کا اثر اس کے دل تک کیوں نہیں پہنچا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی مکمل اطاعت کا نمونہ تھی۔ انہوں نے ہر آزمائش میں اللہ پر بھروسہ کیا، کبھی آگ میں ڈالے گئے، کبھی ہجرت کرنی پڑی، کبھی بیٹی کی قربانی کا حکم ملا، لیکن ہر موقع پر انہوں نے یہی کہا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہی ایمان ایک مسلمان کو مضبوط بناتا ہے۔ آج اگر امت مسلمہ مشکلات میں ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قربانی کے اصل روح کو کمزور کر دیا ہے۔ ہم عبادات تو کرتے ہیں لیکن صبر، اخلاص اور سچائی کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی اطاعت نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مسلمان صرف اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ پوری امت کے لیے سوچتا ہے۔ وہ غریب کا سہارا بنتا ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اور پریشان حال لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ سوچئے اگر ہم مسلمان عید کے دن صرف ایک ضرورت مند خاندان کی مدد کر دیں تو کتنے گھروں میں خوشیاں آ سکتی ہیں۔ اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ صرف عبادت نہیں سکھاتی بلکہ انسانیت، محبت، رحم اور اخلاص بھی سکھاتا ہے۔ اور جب ایک معاشرے میں محبت، رحم اور اخلاص پیدا ہو جاتا ہے تو وہاں سکون بھی آتا ہے اور برکت بھی آتی ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، اسلام صرف مسجد تک محدود دین نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ عید الاضحیٰ اسی مکمل دین کی ایک خوبصورت مثال ہے، جہاں عبادت بھی ہے، انسانیت بھی ہے، قربانی بھی ہے اور تعلیم بھی۔ آج کے دور میں ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اپنی نئی نسل کی صحیح تربیت اسلامی طریقے سے۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو اپنے بڑوں میں دیکھتے ہیں۔ اگر گھروں میں نماز کی پابندی ہوگی، قرآن کی آواز گونجے گی، بڑوں کا احترام ہوگا اور غریبوں کا خیال رکھا جائے گا تو بچے بھی انہی صفات کے ساتھ بڑے ہوں گے۔ لیکن اگر عید صرف شور، فضول خرچی، موبائل ویڈیوز اور دکھاوے تک محدود ہو جائے تو نئی نسل قربانی کی اصل روح کبھی نہیں سمجھ پائے گی۔ اسی لیے دوستو، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی قربانی کا مقصد آسان انداز میں سمجھائیں۔ انہیں بتائیں کہ اللہ کے لیے قربانی دینے والا کبھی نقصان نہیں رہتا۔ انہیں یہ بھی سکھائیں کہ جانور کے ساتھ رحم کرنا اسلام کی تعلیم ہے۔ بعض بچے جانوروں کو تنگ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ سختی کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی نے جانوروں پر رحم کرنے والے کے لیے بھی اجر کی خوشخبری دی ہے۔ قربانی کے موقع پر ہمیں صبر کی تعلیم بھی ملتی ہے۔ کئی بار حالات انسان کے مطابق نہیں ہوتے، مالی مشکلات ہوتی ہیں، دل میں پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن مومن ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی آزمائشوں کے باوجود اللہ پر اعتماد نہیں چھوڑا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ قربانی صرف مال کی نہیں ہوتی، کبھی وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی نیند کی، کبھی خواہشات کی اور کبھی گناہوں کو چھوڑنے کی۔ اور جو شخص اللہ کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے تو دوستو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ بے چینی، ڈپریشن اور پریشانیوں کا شکار ہیں۔ دنیا کی ہر آسائش ہونے کے باوجود دل خالی محسوس ہوتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان نے روحانی تعلق کمزور کر دیا ہے۔ نماز، دعا، قرآن اور اللہ کی یاد سے دوری انسان کے دل کو بے سکون کر دیتی ہے۔ عید الاضحیٰ انسان کو دوبارہ اللہ کی طرف پلٹنے کا موقع دیتی ہے۔ یہ پیغام دیتی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی انسان توبہ کر سکتا ہے، ابھی بھی اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر ایک شخص سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس لیے عید کے دن صرف دنیاوی مصروفیات میں نہ کھو جائیں، بلکہ کچھ وقت اپنے رب کے لیے بھی نکالیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر غور کریں، اپنے ماضی کو دیکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ، جس طرح حضرت ابراہیم نے تیرے حکم پر سب کچھ قربان کر دیا، ہمیں بھی اپنی خواہشات قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قربانی ہمیں اطاعت کا درس بھی دیتی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان ایک ہی جذبے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ رنگ، نسل، زبان اور ملک مختلف ہونے کے باوجود سب کا مقصد ایک ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی۔ یہی اسلام کی طاقت ہے، یہ دلوں کو جوڑتا ہے، نفرتوں کو کم کرتا ہے، انسان کو انسان سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ افسوس کہ آج امت چھوٹے چھوٹے اختلاف میں بٹی جا رہی ہے، حالانکہ عید ہمیں بھائی چارے کا سبق دیتی ہے۔ اگر مسلمان واقعی ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنا شروع کر دیں تو امت کے حالات بدل سکتے ہیں۔ اگر غریب امیر کا خیال رکھے، امیر غریب کا خیال رکھے، طاقتور کمزور کا سہارا بنے اور ہر شخص اپنے کردار کو بہتر بنائے تو معاشرہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ اور پیارے دوستو، یاد رکھیے، اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی انسان وہ نہیں جس کے پاس زیادہ مال ہو، بلکہ وہ ہے جس کا دل صاف ہو، نیت اچھی ہو
اور کردار بہترین ہو۔ اس لیے قربانی کے دن انسان کو اپنے دل کی صفائی پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ حسد، نفرت، غرور اور کینہ دل کو اندھیرا کر دیتے ہیں، جبکہ معافی، محبت اور اخلاص دل کو روشن کر دیتے ہیں۔ نبی پاک نے ہمیں معاف کرنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں تک کے لیے دعا کی۔ یہی اخلاق ایک مسلمان کو دوسروں سے ممتاز بناتے ہیں۔ عید کا دن دوسروں کو خوشی دینے کا دن ہے۔ اگر آپ کسی ناراض شخص کو منا لیں، کسی غریب بچے کو عیدی دے دیں، کسی بیمار کی عیادت کر لیں یا کسی دکھی انسان کے آنسو پہنچ دیں، تو شاید یہی عمل اللہ کے نزدیک آپ کی سب سے بڑی قربانی بن جائے، آپ کی سب سے بڑی قربانی بننے کا ذریعہ بن جائے۔ اور یہی وہ خوبصورت پیغام ہے جو عید الاضحیٰ ہر سال انسانیت کو دیتی ہے۔ اور آخر میں یہی سمجھ آتا ہے کہ عید الاضحیٰ صرف ایک دن کی عبادت نہیں، بلکہ پوری زندگی کے لیے ایک مکمل سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ اس کے دل کو کبھی بے سکون نہیں کرتے، اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتے ہیں اور اس کے راستے میں آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم موقع کو صرف رسم نہ سمجھیں، بلکہ ایک روحانی تبدیلی کا ذریعہ بنائیں۔ اپنی نمازوں کو بہتر کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنے دلوں کو صاف کریں اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کریں۔ اگر ہم واقعی قربانی کی روح کو سمجھ لیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہمارا معاشرہ بدل سکتا ہے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی بہتر بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہمیں ریاکاری سے بچائے اور ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی سچی اطاعت والا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری زندگی کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے، آمین۔ دوستو، آخر میں آپ سب دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ایسی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔